بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع، ساتواں سبق کتاب کا مرکب اضافی۔ آج ہم مرکب اضافی پڑھیں گے۔ عربی کا معلم، تسہیل الادب فی لسان العرب۔ تو مرکب اضافی کی بات آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 کہتے ہیں جس مرکب میں دونوں جز اسم ہو اور پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو۔ دو اسم ہوں گے، پہلا اسم دوسرے کی طرف منسوب ہوگا، پہلے کی دوسرے کی طرف اضافت ہوگی، نسبت ہوگی، تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جس کی اضافت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف یہ اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا دیکھنا، کتاب زید، زید کی کتاب، زید کی کتاب۔ اب کتاب کس کی؟ زید کی۔ تو دیکھو یہ دو اسم ہے، کہ پہلے کی نسبت ہوتی ہے، پہلا منسوب ہے زید کی طرف، کہ کتاب کس کی ہے؟ زید کی، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جو کس سے بنے؟ مضاف مضاف الیہ سے بنے۔ تو یہ پہلے کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ جو مضاف ہے، یہ جو پہلا لفظ ہے مضاف، تو یاد رکھنا مضاف پر الف لام نہیں آتا، لام تعریف جو ہے الف لام۔ اور اسی طرح یاد رکھنا یہ جو مضاف ہے اس پر تنوین بھی نہیں آ سکتا، یہ جو مضاف ہے اس پر الف لام بھی نہیں آتا اور اس پر تنوین بھی نہیں آتا۔ ہاں باقی جو مضاف الیہ ہے تو اس کے نیچے یا اوپر اس کے تنوین بھی آ سکتا ہے، چاہے نیچے اوپر ہو تنوین بھی آ سکتا ہے اور اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے۔ مثلا کتاب زید، زید کی کتاب، تو اب کتاب کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، تو کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ۔ اسی طرح خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی۔ تب یہاں انگوٹھی کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ چاندی کی طرف۔ یہ جو انگوٹھی ہے کس کی ہے؟ چاندی کی ہے۔ تو یہ خاتم و مضاف اور یہ فضۃ یہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح ماء النہر، نہر کا پانی، نہر کا پانی۔ اب دیکھو پانی کس کا؟ نہر کا، کہ یہ جو پانی ہے کس کا ہے؟ نہر کا ہے، تو یہ مضاف ہوا اور یہ النہر مضاف الیہ ہوا۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو مضاف ہے اس کے اوپر الف لام نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتا۔ ہاں جو مضاف الیہ ہے تو اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتے اور تنوین بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو زیدن تنوین آ رہے، فضۃ تنوین آ رہے مضاف الیہ پر، اور النہر یہاں دیکھو مضاف الیہ کے اوپر کیا آ گیا؟ الف لام آ گیا، ان نہر، ماء النہر۔ نمبر 2 کہتے ہیں دو اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت ہے۔ یہ اضافت کی تعریف ہے کہ دو اسم ہو، پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو، پہلے کی دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو دو اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت ہے، تو اس کو اضافت کہتے ہیں۔ نمبر 3 کہتے ہیں مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف جو منصوب ہوتا ہے، جس کی اضافت ہوتی ہے، اور دوسرے کو مضاف الیہ یعنی جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو۔ تو مضاف جس کی اضافت ہوتی ہے، جو منسوب ہو جس کی نسبت ہوتی ہے، اور مضاف الیہ جس کی طرف اضافت ہوتی ہے، جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہوتا ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں مضاف پر نہ لام تعریف یعنی الف لام داخل ہوتا ہے، نہ تنوین، جیسے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی، برخلاف کس کے؟ مضاف الیہ کے، برخلاف مضاف الیہ کے، کہ اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتے اور تنوین بھی آ سکتے۔ کہتے ہیں اوپر کی مثال دیکھیں تو اوپر کی مثال میں آپ نے دیکھ لیا، کتاب زیدن، دیکھو کتاب کے اوپر نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے۔ خاتم فضۃ، خاتم جو مضاف ہے اس کے اوپر نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، جبکہ فضۃ جو مضاف الیہ دیکھیں اس کے نیچے دو زیر آ رہے، تنوین آ رہے۔ اسی طرح ماء النہر، نہر یہ مضاف الیہ اس کے اوپر کیا آ گیا؟ الف لام آ گیا۔ تو مضاف الیہ پر تو تنوین اور الف لام آ سکتا ہے، لیکن مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5 کہتے ہیں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زیر والا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ دیکھو زیدن، کتاب زیدن، کتاب مضاف، زیدن مضاف الیہ، تو ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے۔ خاتم فضۃ،
فزتن مضاف الیہ ہے تو اس کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے. ماء النہری، نہری کیا ہے؟ مضاف الیہ تو اس کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر. تو کہتے ہیں مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. نمبر 6 مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے. مضاف پہلے آتا ہے ہمیشہ اور مضاف الیہ اس کے بعد آتا ہے. نمبر 7 مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا. یاد رکھنا جس طرح مرکب توصیفی جو ہے جس میں دوسرا اسم پہلے کی صفت بیان کرتے، پہلا موصوف ہوتے دوسرا صفت ہوتے، جس طرح وہ پورا جملہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح یاد رکھنا مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا، یہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے پورا جملہ بنانا ہے تو مرکب اضافی کے بعد کوئی لفظ بڑھانا ہے یا اس سے پہلے کوئی لفظ بڑھانا ہے، تب جا کے پورا جملہ بن جائے گا. تو کہتے ہیں مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوا کرتا ہے. مثلا دیکھنا ماء النہر، یہ ماء النہر یہ ہے مرکب اضافی، نہر کا پانی. ماء مضاف النہر مضاف الیہ. اب اگر صرف اس کو لیا جائے تو یہ تو جملے کا ایک جز ہے، پورا جملہ نہیں ہے. ہاں ساتھ میں کچھ اور جب آپ نے ملا لیا، مثال کے طور پر عذب، یہ جب آپ نے ملا لیا اب یہ پورا جملہ ہوگا. اب اس کی ترکیب کیسے کرو گے؟ دیکھو ماء تو کیا ہو گیا؟ مضاف، النہر مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مبتدا، اور یہ عذب یہ ہو گیا خبر. اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اب یہ پورا جملہ بن گیا. تو صرف مرکب اضافی یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، یہ جملے کا ایک جز ہے. جیسے ماء النہر یہ جملے کا ایک جز ہے، ساتھ میں جب آپ نے یہ عذب ملا دیا اب جملہ پورا ہو گیا کہ نہر کا پانی. اب نہر کے پانی کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں عذب، میٹھا ہے، نہر کا پانی میٹھا ہے. اب یہ پورا جملہ بن گیا. تو کہتے ہیں اس جملے میں ماء النہر مبتدا ہے اور عذب خبر ہے. تو پھر یہ ماء النہر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عذب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. نمبر 8 بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو مضاف الیہ بھی بنتے ہیں اور آگے وہی لفظ دوسرے اسم کی طرف مضاف بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھنا باب بیت الامیر، باب بیت الامیر. اب یہ دیکھو یہ باب مضاف، اب بیت یہ مضاف الیہ اور آگے الامیر یہ بھی مضاف الیہ، دیکھو دو مضاف الیہ ہو گئے. تو یہی کہہ رہے بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں. اب یہاں دیکھو باب بیت الامیر، اب بیت یہ مضاف الیہ پہلا ہے اور الامیر یہ مضاف الیہ دوسرا ہے. کبھی دو سے زیادہ بھی مضاف الیہ آتے ہیں. دیکھو باب بیت الامیر، یاد رکھنا مضاف الیہ کا ترجمہ جب کرتے ہیں آخر سے کرتے ہیں، تب آخر سے ترجمہ کرنا. دیکھو سب سے آخر میں امیر ہے، پھر بیت ہے، پھر باب ہے، تو آپ آخر سے ترجمہ کریں. امیر کے گھر کا دروازہ، امیر کے گھر کا دروازہ. اب آگے دیکھنا باب بیت ابن الوزیر. اب دیکھو مضاف الیہ 3 ہو گئے، اوپر تو 2 تھے، بیتی 1 الامیری 2. اب دیکھنا باب مضاف، بیتی یہ مضاف الیہ، ابنی بھی مضاف الیہ اور الوزیر بھی مضاف الیہ. اب 3 مضاف الیہ آ گئے، 3 مضاف الیہ. تو یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں. تو پہلے میں 2 آ گئے، اب اس میں 3 مضاف الیہ آ گئے. اب دیکھنا باب مضاف ہے، یہ بیتی یہ مضاف الیہ مضاف ہے. یاد رکھنا یہ بیتی یہ مضاف الیہ بن رہے کس کے لیے؟ باب کے لیے. لیکن آگے ابن کے لیے یہ بیتی کیا بن رہے؟ مضاف. تب بیتی مضاف الیہ مضاف، پھر یہ ابنی مضاف الیہ ہے بیت کے لیے اور یہ ابنی مضاف ہے الوزیر کے لیے. تو یہ جو بیتی ہے یہ جو ابنی ہے یہ 2 لفظ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. دیکھو بیتی مضاف الیہ ہے کس کے لیے؟ بابو کے لیے، بابو کے لیے مضاف، اور یہ بیتی مضاف ہے کس کے لیے؟ ابنی کے لیے. تو اسی طرح ابنی مضاف الیہ ہے کس کے لیے؟ بیتی کے لیے، اور یہ ابنی مضاف ہے کس کے لیے؟ الوزیر کے لیے. تو یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے.
تو کہتے ہیں بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف اور ترجمہ اپنے آخر سے کرنا ہے. تو آخر میں کیا ہے وزیر, تو وزیر سے ترجمہ کرے. اور یاد رکھنا مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا, کے, کی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, کا, کے, کی. تو آپ دیکھنا وزیر کے بیٹے کے, وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ, وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ, آخر سے ترجمہ کرے وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ, آخر سے ترجمہ کر. اچھا میں کہتا ہوں کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے درسگاہ کی کھڑکی, مدرسہ کے درسگاہ کی کھڑکی, تو آپ نے آخر سے لانا ہے. مدرسے کے درسگاہ کی کھڑکی, تو آپ شباک فصل المدرسۃ, شباک فصل المدرسۃ, مدرسے کے دروازے, مدرسے کے درسگاہ کی کھڑکی. تو جو لفظ اردو میں آخر میں آتا ہے نا, دیکھو مدرسے کے درسگاہ کی کھڑکی, آخر میں کیا آ گیا کھڑکی, اور کھڑکی سے پہلے کیا ہے درسگاہ, اور درسگاہ سے پہلے کیا ہے مدرسہ. تو آپ سب سے آخر سے شروع کرو شباک فصل, اور پھر آگے المدرسۃ, شباک فصل المدرسۃ, مدرسے کی درسگاہ کی کھڑکی. تو کہتے ہیں باب بیت ابن الوزیر, وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. کہتے ہیں مگر درمیانی مضاف الیہ, مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے ماں باپ کے مضاف ہوا کرتا ہے, اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے. بھائی دیکھنا اوپر ذرا غور کرنا, دیکھو یہ بیتی یہ مضاف الیہ ہے, ابنی میں مضاف الیہ ہے, الوزیر یہ مضاف الیہ. اب یہ جو درمیان میں بیتی مضاف ہے اور یہ ابنی مضاف ہے, یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے, تو اس کے اوپر الف لام کیوں نہیں داخل کر سکتے؟ اس کے بے مضاف الیہ پر تو الف لام آ سکتے, تو جب یہ مضاف الیہ ہے اس کے اوپر الف لام کیوں نہیں آ سکتا؟ تو کہتے ہیں تو مضاف الیہ تو ہے, لیکن یہ مضاف بھی تو بن رہا ہے نا. دیکھو بیتی تو مضاف الیہ ہے کس کے لیے؟ بابو کے لیے, لیکن یہی بیتی آگے مضاف ہے کس کی طرف؟ ابنی کی طرف. تو چونکہ یہ مضاف بھی ہے, اسی طرح ابنی تو مضاف الیہ ہے, لیکن یہ مضاف بھی تو ہے نا الوزیر کی طرف. تو چونکہ یہ مضاف بھی بن رہے اور مضاف پر تو کیا نہیں آتا؟ الف لام تنوین نہیں آتا, تو اس لیے اس کے اوپر الف لام نہیں آ سکتے, تنوین بھی نہیں آ سکتا. تو یہی کہہ رہے مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوا کرتے ہیں, اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے. تو یہ جو درمیانی مضاف الیہ ہے البیتی, وہ بیتی الف لام نہیں آئے گا, بیتی ابنی, تو چونکہ یہ مضاف بھی ہے اس لیے اس کے اوپر الف لام یا تنوین نہیں آ سکتا. نمبر 9, کہتے ہیں پہلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہو کہ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے, جیسے غلام زید یا غلام الرجل میں لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا ہے. بھائی جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھنا غلام یہ تو نکرہ ہے کوئی بھی غلام, لیکن جب یہ زید کی طرف جو عالم ہے اس کی طرف مضاف ہو گیا, زید کا غلام, اب یہ غلام عام نہ رہا, عام غلام نہیں ہے, اب کس کا غلام بن گیا؟ زید کا غلام بن کے, تو اب غلام بھی کیا ہو چکا؟ خاص ہو چکا. اب غلام تو نکرہ تھا, لیکن جب اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو گیا تو یہ بھی معرفہ بن گیا. اسی طرح غلام یہ تو ایک نکرہ ہے, لیکن جب آپ نے اس کی طرف الرجل جو معرف باللام ہے اس کی طرف جب آپ نے کر دی تو اب ترجمہ ہے ایک خاص مرد کا غلام, اب یہ غلام عام نہ رہا. اسی طرح میں کہتا ہوں قلم زیدین, زید کا قلم. اب قلم تو ایک عام لفظ تھا, کوئی بھی قلم, لیکن جب آپ نے قلم کی اضافت زید کی طرف کر دی کہ زید کا قلم, اب وہ کسی اور کا قلم نہیں ہے بلکہ کیا ہو چکا؟ خاص ہو چکا. تو کوئی بھی لفظ کوئی بھی نکرہ آپ اٹھاؤ اور معرفہ کی طرف مضاف کر لو تو وہ نکرہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مفتاح زید, زید کی چابی. اب مفتاح تو نکرہ تھا, کوئی بھی چابی, کسی کی بھی چابی, لیکن جب آپ نے کہا مفتاح زید, زید کی چابی, تو اب وہ نکرہ بھی کیا بن چکا؟ معرفہ بن چکا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.